وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، غم کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے در سے سب ہو آئے، جا نہ سکا میں ایک سبھی، ان کے در سے سب ہو آئے، جا نہ سکا میں ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گلستان کی زینت گلوں سے ہوتی ہے، یعنی پھولوں سے ہوتی ہے۔ عورت کی زینت زیور سے ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے کی زینت نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ جتنا ہماری زندگی میں نیک اعمال جمع ہوں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم پسندیدہ ہوں گے، مزین ہوں گے، آراستہ ہوں گے، اور جتنا نیک اعمال سے ہم خالی ہوں گے، عاری ہوں گے، اتنا ہم بے زینت اور بے رونق لگیں گے۔ علماء نے لکھا ہے عقوبۃ الانبیاء حبس الوحی وعقوبۃ الاولیاء اظہار الکرامات وعقوبۃ المؤمنین التقصیر فی الطاعات۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی سے نالاں ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ناراض تو نہیں کہہ سکتے، نالاں کہہ سکتے ہیں۔ نالاں کا مطلب ہوتا ہے محبت والی ناراضگی، یعنی راضی بھی ہیں اور تھوڑا تھوڑا ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نالاں ہونا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نبی سے نالاں ہوتے ہیں تو وحی کا سلسلہ روک دیتے ہیں، تو نبی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ اور جب کسی ولی سے ناراض ہوتے ہیں تو عام طور پر کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ولی سمجھتا ہے کہ شاید میری ولایت بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن وہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے، ان کرامات کی وجہ سے اس کے دل میں کچھ آ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور عام بندے ہم جیسے عام مومنین سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو تقصیر فی الطاعات، ان کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، اعمال کم ہو جاتے ہیں۔ پہلے زیادہ اعمال کرتے تھے، اب تھوڑے اعمال کرتے ہیں۔ پہلے زیادہ ذکر کرتے تھے، اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے زیادہ نوافل پڑھتے تھے، اب تھوڑے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلے زیادہ اچھی کیفیات تھی، اب تھوڑی کیفیات ہیں۔ پہلے زیادہ دعا مانگتے تھے، اب تھوڑی دعا مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ نالاں ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، ان سے ایک گناہ ہوا، سوچا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے شاید،
معذرت نہ کی، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد دل میں خیال آیا کہ یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے مجھے سزا بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ میرے بندے تجھے سزا مل چکی ہے، مگر تجھے اس سزا کا احساس نہیں۔ تو عرض کیا یا اللہ کون سی سزا ملی؟ فرمائے یاد کرو جب تک یہ گناہ نہیں کیا تھا تو تمہیں مناجات کی لذت نصیب تھی، یعنی دعاؤں میں رونا، گڑ گڑانا اور لذت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، یہ نعمت نصیب تھی۔ لیکن جب سے تم نے یہ گناہ کیا اب تمہیں دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیا گیا۔ تو پھر ان اللہ والوں کو یہ احساس ہوا کہ واقعی گناہ کی سزا تو مجھے مل چکی ہے۔ تو لازمی نہیں ہوتا کہ گناہ کی سزا انسان کو صرف نقصان کی یا کسی اور تکلیف اور مصیبت کی صورت میں ملے، یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیکی اطاعت کم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جس بندے کا آج نفل چھوٹا، ہم نفل چھوڑ دیتے ہیں، نفل ہی ہے کیا بات ہے، نفل ہے کون سا فرض ہے، لیکن یہ نفل چھوٹنا اچھی علامت نہیں ہوتی۔ میں جس کا آج نفل چھوٹا کل سنت چھوٹے گا، پھر اگلے دن واجب چھوٹے گا، پھر فرض بھی چھوٹے گا۔ جس طرح ترقی کا سفر یکدم نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اسی طرح تنزلی کا سفر بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، آہستہ آہستہ گرتے 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 انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا احساس کہ کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیر العمل ما دام و ان قل، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو۔ تو جو ہمارے معمولات ہیں، نوافل ہیں، ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، وہ ہمارے معمولات پابندی سے ہونے چاہیے۔ کھانے پینے اور سونے سے زیادہ ان کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ گو کہ وہ فرض نہیں ہے، کبھی کبھی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن معمول کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن رہ گیا اگلے دن کر لیں، پھر ایک دن رہ گیا اگلے دن کر لیں۔ اگر وہ چھوٹتا ہے، سستی آتی ہے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنا معمول چھوٹنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، نفلی اعمال تھے چھوٹ کے کیا بات۔ صحابہ کرام رات کو جاگنے کا جو عمل ہے اس کے لیے خوب اہتمام فرماتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے بھی تھے کہ مجھے جگانا، دعائیں بھی پڑھتے تھے، بر وقت سوتے تھے تاکہ آخری پہر میں آنکھ کھل جائے۔ کبھی کبھار اگر تھکاوٹ کی وجہ سے جاگ نہیں آتی تھی، کبھی کبھار، تو ان کو رات کے وہ عمل فوت ہونے پر اتنا افسوس ہوتا تھا کہ پورا دن روتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ پورا دن کھانا پینا چھوٹ جاتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہیں جس کی وجہ سے آج مجھے رات کے اعمال کی توفیق نہیں ملی۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، پورا دن روتے رہے، اگلے دن تہجد کے وقت شیطان نے آ کر خود جگایا۔ تو انہوں نے پوچھا شیطان تو سلاتا ہے، آج جگا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی تیری کوئی شیطانی ہوگی۔ تو شیطان نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کل آپ پورا دن اتنا روئے، اتنا استغفار کیا کہ آپ نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے یہ رات کو نوافل پڑھ لے، بجائے اس کے کہ پورا دن یہ افسوس کرتا رہے اور روتا رہے اور اس سے میرا اور زیادہ نقصان۔ تو عمل فوت ہونے پر ایک حسرت، دل میں ایک غم،
ایک درد لگ جاتا تھا، حسرت نایافت، کہ جو عمل ہم سے نہ ہو سکا اس پر حسرت ہو، اس پر ہمیں افسوس ہو۔ اگر یہ افسوس ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اگر یہ حسرت اور افسوس ختم ہو گیا ہے تو سمجھو کہ بہت خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نفلی عمل بھی چھوٹنے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اسلام نے دعا مانگی اور دعا سکھلائی، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز سے، عاجز آ جانے سے، بندہ ایک عمل کو نہ کر سکے، اور کسل سستی سے، بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ہزاروں لوگ سستی کی وجہ سے جہنم میں جائیں، اس سستی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ رات کے اعمال کیوں نہیں کیے؟ سستی ہو گئی۔ دن کے اعمال کیوں نہیں کیے؟ سستی ہو گئی۔ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سستی ہو گئی۔ ظہر کی نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھی؟ سستی ہو گئی۔ تو سستی ہی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، واجبات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اسلام نے سکھایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ بنو، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہو، ہر دم دن میں اللہ کا دھیان یہ رکھو، غافل بن کے زندگی نہ گزارو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، ایسے غافل لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ذاکرین کی اطاعت کرو۔ اب وضو ہے تو وضو اگر حضوری کے ساتھ کریں گے، توجہ کے ساتھ کریں گے تو نماز میں بھی حضوری اور توجہ نصیب ہوگی۔ اگر وضو غفلت والا کریں گے تو پھر نماز میں بھی غفلت اور سستی کاہلی ہوگی۔ وضو کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہوں، گناہ مٹ جاتے ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو فرمایا کہ جب تم وضو بناتے ہو، وضو کے جو پانی ہوتا ہے اس کے جو قطرات ہیں ان کے ساتھ تمہارے گناہ جڑتے ہیں۔ کلی کی تو زبان کے گناہ، چہرہ دھویا تو آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ، مسح کیا تو سر سے گناہ، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ، وہ جڑتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اگر کوئی اہل نظر ہو تو اس کو وہ گناہ محسوس بھی ہوتے ہیں جڑتے ہوئے۔ اس لیے جو مشائخ ہیں، اکابر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وضو بناؤ تو جو وضو کا پانی مستعمل نیچے گرتا ہے، اور مستعمل پانی فقہا کا تو جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا۔ چنانچہ وضو کا پانی جو استعمال ہو گیا اس کو آپ برتن میں جمع کر کے دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے، چونکہ وہ ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب مسح کرتے ہیں تو ہاتھ گیلا ہوتا ہے، ایک دفعہ سر پہ لگا دیا وہ استعمال ہو گیا، اب استعمال شدہ ہاتھ کو دوبارہ گردن پہ مار کے مسح نہیں کر سکتے، ہاں اس کی پچھلی طرف لگا لیں جو استعمال نہیں ہوا۔ تو استعمال شدہ پانی طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، لہٰذا اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو طاہر ہے، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت جی دامت برکاتوں نے ہمیں جو تعلیمات دی اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس پانی سے بچا کرو، اس کو کپڑوں پہ نہ لگنے دیا کرو، اس لیے کہ اس میں گناہ ہوتے ہیں، وضو کا پانی اس میں گناہ جڑتے ہیں۔
تو ظاہری اعتبار سے اگرچہ وہ پاک ہے، فتویٰ پاک کا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اس میں گناہ ہے، نجاست ہے، لہٰذا اسے بچنا چاہیے۔ اس کے اچھے اثرات نہیں پڑتے لباس پہ اور دل پہ، اس لیے وضو کے پانی سے اپنے جسم کو، کپڑوں کو بچانا چاہیے۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وضو کا پانی ایسا ہے، اس سے تمہارے گناہ جڑتے ہیں۔ اب جب وضو آپ اس استحضار کے ساتھ کریں گے کہ میں وضو بنا رہا ہوں اور میرے گناہ جڑ رہے ہیں، وضو بنا رہا ہوں، گناہ جڑ رہے ہیں، تو وہ وضو کے پانی کو چومنے کو دل چاہے گا کہ یہ کیسا پانی ہے جو میرے گناہوں کو دھو رہا ہے، کتنا اچھا پانی ہے جو مجھے پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ تو ایک عجیب کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جب اس کا استحضار ہو اور ثواب کی نیت سے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو فقہا نے یہاں لفظ ثواب نکالا ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے وضو بنایا لیکن ثواب کی نیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو جب آپ ثواب کی نیت سے کریں گے ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی جڑیں گے۔ اور آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ اس وضو سے میں اپنے گناہوں کو دھو رہا ہوں، تو اور زیادہ جو ہے اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ یہ جو وضو ہے اس سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں، انسان پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کثرت قدم الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ چل کے جانا۔ جو جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ جڑیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیں۔ یہ قدم اٹھانے پر بھی گناہ جڑتے ہیں، اس سے بھی انسان پاک ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز انتظار الصلاح، نماز کی انتظار میں بیٹھنا۔ اس وقت ہم مغرب پڑھ کے بیٹھے ہیں اور ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم نے عشاء بھی ادھر ہی پڑھنی، تو یہ بھی انتظار الصلاح ہے۔ نماز کے انتظار میں جو ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں اس سے بھی ہمارے گناہ جڑتے ہیں اور ہمارا من پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا لا تکم من الغافلین، غفلت سے نہ رہو۔ وضو کرو تو ثواب کی نیت، گناہوں کو معاف کرانے کی نیت، مسجد کی طرف چل کے آؤ تو گناہ معاف کرانے کی نیت، اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو تو اعتکاف کی نیت اور اپنے گناہ معاف کرانے کی نیت، مجلس ذکر میں بیٹھے ہو تو اپنے گناہ معاف کرانے کی نیت، یہ یاد الہی ہے۔ اور اتقوا اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی ہیں، اکیلے ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بندوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ کوئی ایسا کام جو گناہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خلوتوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ جلوتوں میں بھی گناہ کر لیتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ تو اللہ سے خلوتوں میں، جلوتوں میں ڈرتے رہنا، یہ بھی یاد الہی، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا واتبع السیئۃ الحسنہ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، برائی ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، اس کو مٹانے کے لیے اچھائی زیادہ کرو۔ مثال کے طور پہ آنکھوں سے بد نظری ہوئی ہے تو اب ان آنکھوں سے ایک تو توبہ استغفار کر لو، اب ان آنکھوں سے قرآن مجید کو زیادہ دیکھو، اب ان آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو زیادہ دیکھو، اب ان آنکھوں سے اولیاء اللہ کے چہروں کو زیادہ دیکھو، مساجد کو دیکھو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، نیک لوگوں کے چہروں کو دیکھو۔ تو یہ جو بار بار ان آنکھوں سے نیکی کرنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، یہ نیکی اس گناہ کو، اس کے اثرات کو مٹا دے گی اور ختم کر دے گی۔ اور جو ظلمت آئی تھی گناہ کی وجہ سے آنکھوں میں، انشاءاللہ یہ نیکی کرنے سے وہ نور میں بدل جائے گی، وہ ظلمت ختم ہو جائے گی اور نور آ جائے گا۔ تو ہر برائی کے بعد اچھائی کثرت کے ساتھ کرنا، یہ بھی یاد الہی ہے اور اللہ کا قرب ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ملو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ترش روئی کے ساتھ، بدخوئی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، آپ اس کے ساتھ بات تو اچھی کرو، آپ اس کے ساتھ رویہ تو اچھا رکھو، اس کے ساتھ سلوک تو اچھا کرو۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے، اگر دے سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، دے دو، نہیں دے سکتے تو اس کو جھڑکی نہ دو کہ چل دفع ہو جا، روزانہ آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، ہٹا کٹا آدمی ہے اور شرم نہیں آتی مانگ رہے ہو۔ بھائی آپ کو اس کے اندر کے حالات کا پتہ نہیں ہے، واللہ عالم اندر کے کیا حالات ہوں، کن مجبوریوں کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ تو آپ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، آپ اس سے معذرت کر لیں، بھائی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں، اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں مدد کرتا۔ تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن سلوک اچھا رکھو۔ خالق الناس بخلق حسن، آج لوگوں سے یہ چیز ختم ہوگی، اچھے اخلاق ختم ہو گئے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو کسی نہ کسی مفاد کے لیے کرتا ہے، بغیر مفاد کے کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرنے کو تیار، 1 روپیہ کوئی کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں بغیر مفاد کے۔ تو فرمایا خالق الناس بخلق حسن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو، اچھا رویہ رکھو، اور کوشش کرو کہ بغیر مفاد کے بھی کوئی نیکیاں کیا کرو، جس میں کوئی مفاد نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچا کر دوسرے کے ساتھ ایسی نیکی کرنا، اس کو بتاؤ اور اللہ کو بتاؤ اور آپ کو بتاؤ، کوئی غرض نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی فائدہ۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ؟ بھائی سارے کام اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتے، کوئی کام دوسرے کے فائدے کے لیے بھی ہونا چاہیے، آپ کو اس میں کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر جگہ فائدے اور پیسے کا حساب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ان موجبات المغفرہ بذل السلام، مغفرت کے اسباب میں سے، گناہوں کو ہلکا کرنے کے اسباب میں سے سلام کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، بار بار سلام کرنا۔ میں سلام کو پھیلاؤ، جتنا ہو سکے سلام کرنا چاہیے۔ آج کل تو سلام کرنا بھی آسان ہو گیا ہے، میسیجز پر روزانہ سلام آتے ہیں، میسیج آتے ہیں، اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں، زیادہ رابطوں والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دن میں اتنے سلام آتے ہیں کہ اگر سلام کا جواب وعلیکم السلام ہی لکھنا ہو تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صرف وعلیکم السلام لکھنے کے لیے چاہیے۔ اس لیے اس پر جو ہے فتویٰ دیا گیا کہ سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لکھنا ضروری نہیں۔ لکھ لیں تو بہتر ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو لکھ لیں۔ بعض ساتھی میسیج لکھنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں موبائل میں چیزیں بھی ہوتی ہیں، لکھی لکھائی مل جاتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اس میں سینڈ کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک وہ طریقہ نہیں آتا، بہرحال ایسا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کا عذر ہے کہ آپ کو دن میں 20 لوگ سلام لکھتے ہیں اور آپ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام لکھتے رہیں گے تو پورا دن آپ موبائل میں لگے رہیں گے، تو پڑھ کے وعلیکم السلام زبان سے آپ کہہ دیں، اس میں وقت بچ جائے گا۔ کئی دفعہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کسی ساتھی کا لمبا جواب وہ میسیج ہوتا ہے تو سارے کو ایک نظر پڑا، سلام وعلیکم السلام زبان سے کہہ دیا، اس میں مقصد کی بات جو اس نے پوچھی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو ہم اس کا اسی کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہاں نہیں، یس نو، کریں نہ کریں، جی، اس طرح کا جواب ہم دے دیتے ہیں، بس 1 لفظ 2 لفظ میں۔ تو وہ بعض دفعہ ساتھیوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی جواب دینا واجب ہے، لکھنا تو واجب نہیں ہے۔
پھر خود ہی ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ مفتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے جو ہے بہرحال فرمایا بذل السلام، سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک سے آتے جاتے سلام کرنا۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے، کھانا کھا رہے ہیں سلام کرنا منع ہے، مسجد میں ذکر اذکار کر رہے ہیں سلام کرنا منع ہے، واش روم میں سلام کرنا منع ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ باولے نے سیکھا سلام نہ صبح دیکھے نہ شام، بس ہر ایک کو سلام۔ ایک دفعہ ہم نے طلباء میں سلام کی ترغیب دی کہ سلام کیا کرو، تو ایک طالب علم تھا، وہ اس دروازے سے آئے السلام علیکم، اس دروازے سے آئے پھر السلام علیکم، اس دروازے سے آئے پھر السلام علیکم، اس نے تو ہمیں تنگ ہی کر دیا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا سلام شریعت کا مقصود نہیں ہے کہ دوسرے کو تنگ کر دو، پریشان کر دو۔ وحسن الکلام، اچھی بات کرنا، ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے۔ اچھی بات کرنے سے بھی دوسرے کو تسلی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، اور دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنا، اس سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذان کا جواب دینا، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تسبیح فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ عام طور پہ فجر اور عصر کے بعد تو لوگ کرتے ہیں، باقی نمازوں کے بعد بھی یہ سنت ہے۔ ہاں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا، پہلے سنتیں پڑھ لی جائیں، آخر میں آپ بیٹھ کے تسبیح کر لیں۔ تسبیح فاطمی کے ساتھ اگر چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، سمندر کی جھاگ کے برابر، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لقمہ اٹھاتے ہیں، اس لقمے پہ، ہر لقمے پہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ زبان سے نہیں بھی کر سکتے، دل میں اللہ کا شکر، یا اللہ یہ لقمہ تیری رحمت سے میرے تک پہنچا۔ تو جب ہر لقمے پہ اللہ کی یاد کریں گے، نمازوں کے بعد کریں گے، نماز حضوری سے، وضو حضوری سے، تو لا تکن من الغافلین، اللہ سے غافل بن کے نہ رہو، ذاکر بن کے رہو، شاغل بن کے رہو۔ انشاءاللہ یہ نیکیاں کرنے سے ہم ذکر کرنے والے بھی بن جائیں گے اور ہمارے گناہ بھی کم ہوتے جائیں۔ پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا علیک بکثرۃ السجود، کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو۔ کیا مطلب؟ کثرت سے نماز پڑھو، اور نماز میں پھر سجدے بھی ہوں گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے اتنی زیادہ سجدے ہو جائیں گے، جتنی زیادہ رکعتیں پڑھو گے اتنے زیادہ سجدے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں کثرت سجود کی بھی ترغیب ہے اور طول قیام کی بھی ترغیب ہے، لمبا قیام کرنا، 2 رکعت میں 10 پارے پڑھ لینا، 15 پارے پڑھ لینا، لمبا قیام کرنا، اس کی بھی ترغیب ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو طول قیام بھی کرنا چاہیے، لمبا قیام کرنا، اس میں قرآن پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کثرت سجود بھی ہونا چاہیے، زیادہ رکعتیں پڑھنا، نوافل زیادہ پڑھنا، تہجد، اشراق، چاش، توابین، صلاۃ التسبیح، صلاۃ استغفار، تحیۃ المسجد، جتنا ہو سکے نوافل پڑھیں گے تو کثرت سجود ہو جائے گا۔ اور قرآن میں فرمایا وسجد واقترب، سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ جتنا انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ اور سجدہ نماز کے بغیر بھی مشروع ہے، ثابت ہے۔ اگر آپ نماز کے سجدہ تلاوت ہے، جیسے اب سجدہ تلاوت نماز تو نہیں ہے، لیکن نماز کے بغیر اکیلا سجدہ ہوتا ہے، نہ اس میں سلام ہے نہ قیام ہے، لیکن سجدہ ہے، تو ویسے آپ سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ سجدے میں گر کر تسبیحات کر سکتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ سجدے کرنا۔ آج کل تو لوگ سجدہ تلاوت جو واجب ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کرتے، بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے واجب ہو جاتا ہے پھر وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے۔
حالانکہ یہ واجب ہے، اور جتنی دفعہ آپ نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ہر دفعہ 14 سجدے لازم ہیں، اگر نہیں کیے تو وہ آپ کو کرنے پڑیں گے، اب کر لیں۔ وہ سجدہ جس سے روح کانپ جاتی تھی آج اس کو ترستے ہیں زمین و آسماں۔ پہلے لوگ جو سجدے کرتے تھے اس سے جو ہے روح کانپتی تھی، آج زمین و آسمان اس سجدے کو ترس رہے ہیں، ایسا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں۔ نشان سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے، کوئی ایسا سجدہ کرو کہ وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے کہ اس بندے نے یہاں، اس اللہ کے بندے نے یہاں سجدہ کیا تھا، اور سجدے میں دل سے اللہ کو پکارا تھا، اللہ کو یاد کیا تھا۔ تو کثرت سجدے کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے صالحین لوگوں کا طریقہ ہے، وتیرہ ہے۔ کوئی اللہ والا رات کی عبادت کے بغیر اللہ والا نہیں بنتا، یعنی جو بھی اللہ والا ہوگا وہ راتوں کو جاگنے والا ہوگا، وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تھوڑا یا زیادہ لیکن راتوں کو جاگتے ہیں اللہ والے، یہ اللہ والوں کی خاص نشانی ہے، یہ ان کا خاص جو ہے ایک طریقہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، اور یہ تمہیں برائیوں سے روکنے والی چیز ہے، گناہوں سے روکنے والی چیز۔ آج نوجوان کہتے ہیں گناہوں سے بچ نہیں پاتے، بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں بتاؤں تمہاری بیماری کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی بتائیے ہماری بیماری کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ فرمایا تمہاری بیماری گناہ ہے، تمہاری بیماری گناہ ہے کہ تم گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہو، اور واقعی ہم سب کی بیماری گناہ ہے۔ اس بیماری سے ہمیں شفا مل جائے تو پھر کوئی اور بیماری نہیں ہے۔ یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ کرونا، یہ بخار، یہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں۔ اصل بیماری گناہ ہے کہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا۔ تو پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اس کا علاج بتلاؤں؟ جی علاج بھی بتلائیے۔ فرمایا اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ ایک ہوتا ہے نا فرسٹ ایڈ، فوری طبی امداد، تو یہ توبہ استغفار گناہ کا فوری علاج ہے۔ گناہ ہو گیا جتنا جلدی ہو توبہ استغفار کر لیں، یہ فوری علاج ہے اس کا۔ لیکن مستقل علاج اس کا اور ہے۔ مستقل علاج کیا ہے؟ وہ ہے ذکر کی محنت، ذکر کی محنت کثرت کے ساتھ کرنا۔ آج اکثر ساتھیوں کے میسج پیغام آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو علاج کرو، ایک تو توبہ استغفار کرو، یہ فوری علاج ہے، اور دوسرا ذکر کی محنت کرو۔ جب پوچھا جاتا ہے ذکر کتنا کرتے ہیں، جی ذکر تو نہیں ہوتا۔ جب ذکر نہیں ہوتا تو پھر کیسے گناہ سے بچو گے؟ گناہ سے بچنے کے لیے ذکر کا اہتمام بہت ضروری ہے، ذکر کی محنت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ گناہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مجالس ذکر کے اندر پابندی رکھنا۔ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہ، کوئی بھی قوم اور جماعت اللہ کی یاد کے لیے جمع نہیں ہوتی اللہ کی رضا کے لیے، مگر یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو مغفوراً، بخشے ہوئے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ جمعرات کی جو مجلس ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر کی نیت سے سارے آتے ہیں، اللہ کی یاد کی نیت سے آتے ہیں، توبہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک دوست پچھلی جمعرات کو بہت درد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آپ ناغہ نہ کیا کریں مجلس میں۔ تو میں نے کہا کیا کریں، مجبوری ہے۔ کہتے آپ نہیں بھی ہوتے پیچھے کسی اور کے ذمے لگا دیا کریں۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں ایسے ساتھی ہوں
جو اس قابل ہوں کہ پھر وہ یہ مجلس ذکر کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی عطا فرما دیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجلس ذکر کروانا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کو جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس کو وہ اجازت دیتے ہیں، اللہ من جانب اللہ القاء ہوتا ہے، اسی کو پھر اجازت ہوتی ہے کہ آپ مجلس سے ذکر کروایا کریں۔ تو ہر ایک کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دوست عطا فرما دیں کہ جو ہماری غیر موجودگی میں بھی اس چیز کو آگے چلا لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک تو کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھی بھیجی اور ساتھ انبیاء بھی بھیجے۔ اب صرف کتابوں سے بھی بندے کی تربیت اصلاح نہیں ہوتی، اور صرف جو ہے ایسا تو ہوا ہے کہ صرف انبیاء بھیجے ہوں کتاب نہ بھیجی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ صرف کتاب بھیجی ہو انبیاء نہ بھیجے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ رجال اللہ جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ کتاب اللہ یہ نظریات ہیں اور رجال اللہ یہ شخصیات ہیں۔ تو شخصیات کا بھی تصور ہے، شخصیات کا بھی جو ہے اس کا بھی ایک مقام ہے۔ شخصیات کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، ایک سوال ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جیسے بعض دفعہ انسان کسی شیخ کامل سے بیعت ہوتا ہے اور پھر اسی کی اتباع اور اقتداء کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر بھی کرتا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنے شیخ کی محبت میں انسان اتنا جو ہے وہ اس کو غلبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اسے اپنا ہی شیخ نظر آتا ہے، میرے شیخ، میرے حضرت، میرے شیخ۔ تو بعض دفعہ بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ شخصیت پرستی تو نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی تو نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی، ایک ہوتی ہے عقیدت مندی۔ شخصیت پرستی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن عقیدت مندی جائز بھی ہے بلکہ ضروری ہے۔ عقیدت مندی کے بغیر آپ اصلاح اور تربیت نہیں پا سکتے، لیکن شخصیت پرستی اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ عقیدت مندی اور شخصیت پرستی دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، چونکہ ایسی چیزیں دنیا میں مارکیٹ میں ساری چیزیں ہیں، 1 نمبر بھی، 2 نمبر بھی، 3 نمبر بھی، تو وہ شخصیت پرستی والوں کو دیکھ کر وہ عقیدت مندوں کو بھی شخصیت پرستی کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ عقیدت مندی میں مشائخ اور بزرگوں اور علماء کی اتباع علی وجہ البصیرت ہوتی ہے، اور شخصیت پرستی میں ان کی اتباع اور اقتداء اندھی ہوتی ہے، اندھی تقلید ہوتی ہے۔ اب جو صحیح مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں آنے والے بھی سارے صاحب شریعت اور سنت ہوتے ہیں، اور وہ بھی صاحب شریعت اور سنت ہوتے ہیں، اور وہ ان کی صحبت میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ بندہ صاحب شریعت اور سنت ہے، اس نے وہ بات کہنی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس نے وہ بات کہنی ہے جو رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ علی وجہ البصیرت کہ بندے کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور جو شخصیت پرستی ہوتی ہے اس میں کوئی جاہل پیر بن جاتا ہے، نہ تو وہ خود شریعت سنت کا پابند ہوتا ہے اور نہ وہ دوسروں کو شریعت سنت کا پابند بناتا ہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے وہ کبھی امام مہدی کا دعویٰ کرے گا، کبھی کس کا دعویٰ کرے گا، اور سننے والے اندھی تقلید، واہ جی واہ سرکار کہیں سے کہیں پہنچ گئے، تو وہ سرکار کی جو ہے وہ کرامتوں کے گن گا رہے ہوتے ہیں، یہ اندھی تقلید ہوتی ہے۔ تو شخصیت پرستی اور چیز ہے اور عقیدت مندی اور چیز ہے۔ ہم شخصیت پرستی والے نہیں ہیں، ہم عقیدت مندی والے ہیں کہ ہمیں مشائخ سے، بزرگوں سے عقیدت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے تعلق ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں
کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم نے کیسے چلنا ہے، اور ان کے بتائے بغیر ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے اور دین پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو بیچ میں سے شخصیت کو نکال دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں بس کتاب کافی ہے، قرآن و سنت میں سارا لکھا ہے، شیخ کی کیا ضرورت ہے، استاد کی کیا ضرورت ہے، تو ذلوا فاضلوا، پھر خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پھر تو آپ جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ قرآن آ گیا، نبی کی کیا ضرورت ہے، نبی تو شخصیت ہے۔ تو شخصیت ہی اللہ کا جو کلام اور کتاب ہے وہ شخصیت ہی اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ چیز آپ نے ایسے کرنی۔ ہر کارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔ جو بھی کام استاد اور شیخ کے بغیر ہوتا ہے جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، اللہ والوں کی نظر سے پیدا۔ کسی بھی مربے کے لیے مربی کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مربی نہ ہو مربع نہیں بنتا۔ ہاں کوئی مربی ہوتا ہے جو مربع بناتا ہے۔ اس لیے اگر مربع بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے، تو مربی کے ساتھ مضبوط رشتہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اب 5 نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس وقت پڑھنی ہے، یہ کس نے بتلایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، اور نبی ایک شخصیت ہے، تو یہ توازن ضروری ہے۔ اب نماز کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، کس اہتمام کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی، احادیث میں بتایا گیا، مشائخ کی صحبت سے وہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ زکوٰۃ ادا کر، اس کی تفصیلات نبی اسلام نے بتلائی۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا جانے۔ اب ہاتھ سے کہاں روکنا ہے، زبان سے کہاں روکنا ہے، دل سے کہاں برا جاننا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی شخصیت ہی آپ کو بتائے گی، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر خود سے آپ اس کا مطلب نکالیں گے تو پھر آپ جو ہے خطا کا ارتکاب کریں گے، غلطی پر ہوں گے۔ ایک صحابی نبی اسلام کے پاس آئے، نبی اسلام نے صدقے کی ترغیب دی، ان کو جوش آیا، ان کا میں سارا مال صدقہ کرتا ہوں، سارا مال صدقہ، جب صدقے کا اتنا ثواب ہے تو سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، سارا مال صدقہ نہ کر، یہ ہے شخصیت کا کام۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ایک مرید تھا، تو حضرت نے توکل پر بیان کیا کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، روزی اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ غیبی خزانوں سے رزق عطا کرے۔ اس کو ایسا اللہ پہ یقین بنا، وہ آ کے کہنے لگا حضرت میں نوکری چھوڑتا ہوں، میں ملازمت چھوڑتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ملازمت نہ چھوڑو۔ نے پوچھا حضرت کیوں؟ آپ نے خود ہی تو توکل پر بیان کیا ہے۔ فرمایا تمہارا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تمہارا توکل کامل نہیں ہے، اس لیے تم ابھی نوکری نہ چھوڑو ورنہ پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب بندہ کہ خود ہی توکل پہ بیان کرتے ہیں، خود ہی منع کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ شخصیت آپ کو بتلائے گی، وہ شیخ کامل بتلائے گا کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ایک مرید تھا، تو حضرت نے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کیے، حج عمرے کے فضائل بیان کیے، اس کو ایسا جوش چڑھا، اس نے کہا بس میں نے یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ جانا ہے اور وہیں زندگی گزارنا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی جلدی نہ کیجیے، وہاں کی تڑپ اچھی، جلدی نہ کیجیے، وہاں کی تڑپ اچھی، یعنی جلدی نہ کرو، آپ کے دل میں وہاں جانے کی جو تڑپ ہے، حسرت ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے یہ تڑپ اور حسرت ختم ہو جائے اور وہاں تمہارا دل بھر جائے کہ بس مدینہ منورہ دیکھ لیا ہے، تو وہ کیفیت پھر اچھی نہیں ہے۔ یہاں رہ کے جو دل میں محبت اور تڑپ ہے، یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ شخصیات بتلائیں گے، اللہ والے بتلائیں۔ کثرت سے ذکر کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ آپ کثرت سے ذکر کیسے کرو؟ صبح سے شام تک لگ جاؤ، اللہ اللہ اللہ، بندے کو پاگل نہیں کرنا۔ اذکر اللہ حتی یقال انہ مجنون،
حدیث تو پڑھ لی، اتنا ذکر کرو کہ دیوانے بن جاؤ، دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے۔ اب وہ حدیث پڑھ لی اور اب دیوانہ بننے کی کوشش کر رہے کہ میں کسی طرح مجنون بن جاؤں، مجذوب بن جاؤں۔ نہیں، یہ اللہ والے سکھائیں گے کہ کتنا ذکر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کی کیا کیفیات ہیں، کس کو کتنا ذکر دینا ہے، کس کو کم کروانا ہے، کس کو زیادہ کروانا ہے، کس کو لمبے مراقبے کروانے ہیں، کس کو تھوڑا ذکر کروانا ہے۔ یہ اللہ والے بتلائیں گے، مشائخ بتلائیں گے۔ اسراف بھی نہ کرو، بخل بھی نہ کرو۔ ہاں، اپنا ہاتھ گلے کے ساتھ بھی نہ باندھو اور اتنا بھی نہ پھیلاؤ کہ سارا کچھ اڑائی دو، ختم کر دو۔ اب اس میں حد اعتدال کیا ہے، یہ اللہ والے بتلائیں گے۔ اور غصہ بھی نہ کرو، اور جو ہے غلط چیزیں دیکھ کر، بری چیزیں دیکھ کے ہاتھ سے بھی روکو، زبان سے بھی روکو۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، دوسری طرف یہ کہا گیا کہ برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روکو۔ غصہ بھی نہ کریں تو پیار سے کیسے ہاتھ سے روکیں، زبان سے کیسے پھر روکیں؟ تو غصہ تو دکھانا پڑتا ہے۔ تو اس میں حد اعتدال کیا ہے، کتنا غصہ کرنا ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ مشائخ کا کام ہے جو بتلاتے ہیں کہ اس میں دین کی روح کیا ہے اور مزاج کیا ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے نفرت کرو، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن دنیا کو کتنا چھوڑنا ہے، کس حد تک چھوڑنا ہے، یہ بھی اللہ والے بتلائیں گے کہ کتنا چھوڑنا ہے اور کتنا پکڑنا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اپنی زندگی میں کسی مربی کا ساتھ مل جائے، کسی مربی کا تعلق مل جائے، اس کی صحبت مل جائے، اور اس کی صحبت میں رہ کر انسان دین کو سیکھ لے۔ اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مربی کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ انسان کو بھائیوں اور بیٹوں اور دوستوں والا تعلق ہونا چاہیے، اور بلکہ جیسے ماں بیٹی کا تعلق ہوتا ہے ویسا تعلق ہونا چاہیے۔ اور انسان کو اپنے مربی کے ساتھ، شیخ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور ہر قیمت پر اپنے شیخ اور مربی کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کی قربانی دینے کو انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تھوڑا سا بندے کو سوچنا چاہیے، مثال کے طور پہ ہمارے حضرت ہیں، ہم ان سے بیعت ہوئے، وہ ہماری تربیت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، کتابوں کا بھی سلسلہ ہے تاکہ میرے متعلقین کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو جائے اور وہ نیک انسان بن جائیں۔ بندہ تھوڑا سا احساس کرے، کیا حضرت پر لازمی تھا کہ وہ ہمیں بیعت کر کے ہماری تربیت کرتے؟ اگر حضرت اپنی زندگی اچھی گزار دیں تو حضرت سے میرے اور آپ کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے نیک کیوں نہیں بنایا؟ تو ان پر تو کوئی لازم نہیں تھا، ان کو اپنی زندگی صحیح گزار لیں، یہ ان پر لازم تھا۔ لیکن ایک شخصیت جو دن رات ہماری فکر کرے، ہمارے لیے دعائیں کرے، ہمیں توجہ دے، ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے، ہمیں سکھائے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی اپنی مصروفیات بھی ہے، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے جو ہے ساتھ رزق کے معاملات بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ملاقات کا وقت دیتے ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن ہم ناواقف ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حضرت سے بیعت ہو گئے نا تو ہمارا احسان ہے کہ ہم حضرت سے بیعت ہوئے، تو جب ہم حضرت سے بیعت ہوئے تو اب حضرت پہ فرض واجب ہے کہ اب ہمیں ٹائم دے، ہمارے پیر کیوں بنے تھے وہ، اب ہمیں ملاقات کا ٹائم دیں، اب ہم جب بھی جائیں آگے حضرت کو حاضر ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ٹائم نکال کے حضرت کو بیٹھنا چاہیے، چاہے بیمار ہوں صحیح ہوں، ہم بیعت جو ہوئے حضرت سے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا یہ غلط ہے کہ ہم احسان سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حضرت سے بیعت ہو گئے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بیعت میں قبول کر لیا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ کہتے جاؤ بھائی میرے پاس بہت ساتھی ہیں، میں تمہاری تربیت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، جاؤ تم کسی اور سے بیعت ہو جاؤ۔ وہ ہمیں بیعت میں قبول ہی نہ کرتے، تو اتنی بڑی شخصیت کی بیعت سے ہم محروم رہتے، اتنی بڑی شخصیت کے تعلق سے ہم محروم رہتے۔ اس لیے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صاحب حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمہ اللہ کے پاس آئے،
حضرت میری کیفیات خراب ہو گئی ہیں، تو فرمایا 2 چیزوں کا اہتمام کرو، ایک سنت کا، دوسرا محبت شیخ کا۔ اگر سنت کی اتباع نصیب ہے اور محبت شیخ دل میں موجود ہے تو پھر کسی کیفیت کی پرواہ نہ کرو۔ کیفیات آنی جانی چیزیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں شیخ کی محبت ہو اور سنت کی اتباع ہو، کیونکہ کام کا دار و مدار صحبت اور توجہ پر ہے کہ مشائخ کی صحبت نصیب ہے اور ان کی توجہ نصیب ہے، اور یہ صحبت اور توجہ محبت اور سپردگی پر موقوف ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ محبت کتنی ہے اور سپردگی کتنی ہے، اپنے آپ کو کتنا اپنے شیخ کے سپرد کیا ہے، اپنے آپ کو کتنا حوالے کیا ہے اور ان کی کتنا بات مان کے چلتے ہیں۔ تو اس سے پھر انسان کو صحبت کے فائدے بھی ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ کی توجہ بھی ملتی ہے۔ بہرحال گر ہوائے این سفر داری دلا، دامن رہبر بگیر و پس بیا، اگر اس سفر کی تمنا رکھتے ہو تو راہبر کا دامن پکڑ لو اور اس کے پیچھے چلتے رہو، اسی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے۔